بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کا ایک آدمی قتل ہو گیا، بی بی آسیہ کے کہنے پر جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گال پر زور سے ایک تماچا مارا، جس کی وجہ سے فرعون کو شک ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جو آگے چل کر مجھے قتل کرے گا۔ اس لیے فرعون غصے میں کہنے لگا کہ اس بچے کو ابھی قتل کرو، لیکن حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کر فرعون کی گود سے بچے کو گھسیٹ لیا اور کہنے لگی کہ ارے یہ تو بچہ ہے، اسے کیا خبر ہے کہ اچھا برا کیا ہوتا ہے، اور اس نے انجانے میں آپ کے گال پر مار دیا ہوگا اور آپ بے وجہ اس پر شک کر رہے ہیں۔ لیکن فرعون کے دل میں بات بیٹھ چکی تھی، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ بی بی آسیہ کے بہت زیادہ کہنے پر فرعون نے کہا کہ اگر تم نہیں مانتی تو میں اس بچے کو آزماؤں گا، اور پھر اس نے ایک کٹورے میں آگ رکھوائی اور دوسرے میں سونے جواہرات، اور پھر کہنے لگا کہ اگر یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے شک ہے تو یہ اس کٹورے میں اپنا ہاتھ ڈالے گا جس میں سونے جواہرات ہیں، اور اگر یہ حقیقت میں وہ بچہ نہیں ہے تو یہ آگ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا گیا اور وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اس کٹورے کی طرف بڑھنے لگے کہ جس میں سونے جواہرات تھے، اور قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سونے جواہرات کے کٹورے پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے، لیکن اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا ایک انگارہ اٹھایا اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی اور بولنے میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت آسیہ نے اپنے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امی کے ساتھ پھر سے گاؤں بھیج دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں میں ہی پلنے بڑھنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال کے ہو گئے تو بی بی آسیہ نے انہیں محل بلا لیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی زندگی گزارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزانہ دیکھتے ہیں کہ فرعون حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیتا۔ فرعون کے اپنی قوم کے لوگ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بے وجہ مارتے پیٹتے اور زبردستی ان کی چیزوں پر قبضہ جما لیتے۔ یہ سب دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بہت کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بڑے ہوتے رہے اور اپنی آنکھوں سے اپنی قوم بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا دیکھتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو فرعون کو کسی نہ کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل ہی کی قوم سے ہیں اور اسرائیلی ہیں۔ اس لیے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت نفرت کرنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہتا کہ کسی طرح کوئی موقع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دے۔ لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اپنے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھیں، اس لیے فرعون اپنی بیوی کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچانے سے بے بس رہتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا کر باہر کو ٹہلنے نکلے۔ راستے میں انہیں 2 آدمی آپس میں لڑتے نظر آئے۔ اس وقت آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ان 2 آدمیوں میں ایک تو بنی اسرائیل قوم سے تھا اور دوسرا آدمی فرعون کی قوم سے تھا۔ یہ فرعون کی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے بلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نیت سے آگے بڑھے کہ ان دونوں کی لڑائی چھڑا کر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے پاس پہنچے تو لڑائی چھڑاتے چھڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آدمی کو ایک گھوسا مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھوسا جیسے ہی اس فرعونی آدمی پر پڑا تو وہ زمین پر گر گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقت عطا فرماتے ہیں، اس لیے فرعون کا وہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک گھوسا بھی برداشت نہ کر سکا اور اس کی موت ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ میرے گھوسا مارنے سے اس آدمی کی موت ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو شیطان کا کام مجھ سے ہو گیا، اور شیطان لوگوں کو بہت گمراہ کرنے والا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ سے توبہ کی اور کہنے لگے کہ اے اللہ، میں نے جان بوجھ کر اس آدمی کو نہیں مارا ہے، یہ تو میں ان دونوں کی لڑائی چھڑا رہا تھا اور اسی میں اس فرعونی آدمی کی موت ہو گئی۔ اب کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس معاملے میں کوئی غلطی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مرنے والا انسان فرعون کی قوم سے تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ بات جیسے ہی شہر میں پھیلے گی تو لوگ قاتل کو تلاش کریں گے، اور جب فرعون کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس آدمی کو قتل کیا ہے
تو وہ تو پہلے ہی مجھے قتل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اس بات کی وجہ سے اسے ایک بہانہ مل جائے گا۔ لیکن بات یہ تھی کہ اس وقت آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا اور اس آدمی کے قتل کے بارے میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ بنی اسرائیل کا ہی آدمی جانتا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی آدمی سے کہا کہ تم کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتانا اور چپکے سے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے محل پہنچ گئے۔ اگلے دن صبح یہ خبر پورے شہر میں ہوا کی طرح پھیل گئی کہ کسی نے فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، لیکن قاتل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن انہیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے خود کو سنبھالا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے گھومنے نکلے تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی آدمی جو کل فرعون کے اس آدمی کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ آج فرعون کے ایک دوسرے آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ساری غلطی اسی اسرائیلی آدمی کی ہے، تبھی تو یہ ہر وقت لڑا کرتا ہے۔ لیکن فرعون کی قوم کا آدمی بنی اسرائیل کے اس آدمی کو مار رہا تھا، اس لیے بنی اسرائیل کے اس آدمی نے آج پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور کہا کہ اے موسیٰ میری مدد کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کی آدمی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں، لیکن غصے میں اس اسرائیلی آدمی سے کہنے لگے کہ تو ہر وقت لڑائی کرتا رہتا ہے، کیا میں تجھے روزانہ اسی طرح بچاتا رہوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے اس آدمی نے سمجھا کہ کل جیسے حضرت موسیٰ کے ایک گھونسے سے فرعون کا وہ آدمی مر گیا تھا، تو آج لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا غصہ مجھ پر اتاریں گے۔ اس لیے وہ اسرائیلی آدمی کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ کل آپ نے فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا؟ آپ زمین پر اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ بات جیسے ہی آس پاس کھڑے لوگوں نے سنی کہ کل جو آدمی قتل کیا گیا تھا اسے موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا، تو جلدی سے یہ خبر فرعون کے وزیروں تک پہنچائی گئی اور پھر وہ سارے وزیر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگے۔ فرعون کے ساتھ ساتھ محل کے وزیر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ بھی جان گئے تھے کہ یہ بنی اسرائیل کے قوم سے ہیں۔ اس لیے جب انہیں یہ بہانہ مل گیا کہ کل قتل ہونے والی آدمی کا اصلی قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہے، تو ان لوگوں نے سازشیں رچنا شروع کر دیں کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ یہ وزیر فرعون کو یہ ساری باتیں بتاتے کہ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تمہیں خبر بھی ہے کہ محل میں تمہارے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں؟ محل کے وزیر آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کیسے آپ کو قتل کیا جائے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جلدی سے آپ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں، ورنہ کل تک شاید آپ زندہ نہ بچیں۔ وہ آدمی فرعون ہی کے قوم سے تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہمدرد تھا اور ہر چیز میں ان کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ اس لیے اس نے خبر پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ جلدی سے یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں، ورنہ کل تک آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت ڈرتے ہوئے مصر شہر سے نکلے۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے، اس لیے جو بھی راستہ نظر آتا ادھر ہی چل دیتے، کیونکہ اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی مصر کے باہر نہیں گئے تھے اور فرعون کے محل میں ہی شہزادوں کی طرح پلے بڑھے تھے، اس لیے انہیں دوسرے شہر کو جانے والے راستوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ میں مدین شہر چلا جاؤں، لیکن راستہ معلوم نہیں تھا، اس لیے اللہ نے رہنمائی فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک راستے کو پکڑا اور اسی پر کئی دنوں تک چلتے رہے۔ صبح جب فرعون کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس آدمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا اور حضرت موسیٰ رات سے محل سے غائب ہیں، تو اس نے فوج کو ادھر ادھر دوڑایا، لیکن انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں کا سفر کر کے مدین شہر کی طرف چلتے جا رہے تھے۔ مدین شہر مصر سے تقریباً 80 کلومیٹر دور تھا اور وہاں پر فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کا کوئی بھی سامان نہیں تھا، صرف ایک جوڑی کپڑے تھے، انہی میں وہ مصر سے نکل کر مدین شہر کی طرف چلے آئے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے صحیح راستے کی ہدایت فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں کے پیاسے تھے، اس لیے مدین شہر پہنچتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پانی تلاش کیا اور ایک کنویں کے پاس جا پہنچے۔ اس کنویں پر بہت سے لوگ اپنے اونٹ اور بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کنویں سے پانی پیا اور پھر ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر دو معصوم لڑکیوں پر پڑی جو اپنے اونٹ اور کچھ بکریاں لیے ایک کونے میں کھڑی تھیں۔ دوپہر کی کڑی دھوپ قہر ڈھا رہی تھی اور بہت تیز گرمی پڑ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان دو معصوم لڑکیوں کو ایک کونے میں اکیلے کھڑا دیکھا
तो तरस खाकर उनके पास गए और कहने लगे कि ऐ लड़कियों, तुम अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही हो? तो उन लड़कियों ने जवाब दिया कि ऐ आदमी, हम कमजोर हैं, इसलिए जब तक ये सारे मर्द अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला लेते तब तक हम दोनों लड़कियां अपनी बकरियों को लिए दूर ही खड़े रहते हैं, और जब ये लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाते हैं तो जो इधर उधर कुछ पानी बचता है वही पानी हम अपनी बकरियों को पिलाते हैं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों से कहा कि ऐ लड़कियों, क्या तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं है कि जो बकरियों को पानी पिला दिया करे? तो उन लड़कियों ने जवाब दिया कि हमारे वालिद बूढ़े हो चुके हैं और घर में हम दोनों लड़कियों के अलावा कोई भी काम करने वाला नहीं है, इसलिए हम दोनों को ही बकरियों को पानी पिलाने के लिए लाना पड़ता है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन दोनों लड़कियों पर तरस आया और फिर उन्होंने उन लड़कियों से कहा कि लाओ, आज मैं तुम्हारी बकरियों को पानी पिला देता हूँ। तो वो लड़कियां कहने लगीं कि ऐ नेक इंसान, ये मर्द लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर कुएं पर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं और चले जाते हैं। हमारे जानवरों को कोई पानी नहीं मिलता, इसलिए हम कुएं के आसपास पड़ा पानी ही बकरियों को पिलाकर वापस घर लौट जाते हैं। ऐ नेक इंसान, वो पत्थर बहुत भारी है, इसलिए आप अकेले उसे नहीं उठा पाओगे। लेकिन शायद उन लड़कियों को नहीं पता था कि यह इंसान कोई आम इंसान नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, कि जिनके हाथों में अल्लाह ने ऐसी ताकत अता फरमाई थी कि उससे पत्थर भी कांप उठते थे। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों परेशान ना हो, मैं वो पत्थर अकेले ही हटा सकता हूँ। और फिर जब सारे आदमी कुएं पर पत्थर रखकर वापस लौट गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कुएं पर रखे उस पत्थर को अकेले ही हटाकर दूर कर दिया। ये देख आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाकया इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा। वाकया पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।